میں اپنے پیارے آقا کی عظمت پر قربان کرتا جاؤں۔ یہی جذبہ اللہ تعالی نے آپ کے لاہور کے رہنے والے حضرت علامہ مفتی محمد ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ کو دیا کہ انہوں نے دیکھا کہ جب سلمان رشدی کو برطانیہ نے ایشیا کے ہیروز میں شامل کر کے سر کا خطاب دیا تو سب سے پہلے جس نے آواز بلند کی وہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ تھے کہ یہ گستاخ رسول ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اور حکومت برطانیہ سے مطالبہ کیا کہ اس سے سر کا خطاب واپس لو ورنہ ہم سے جو ہو سکا ہم کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے پاکستان کا قانون ہے سی 295 یہ قانون ہے کہ گستاخ رسول کی سزا پاکستان میں کیا ہے؟ پھانسی ہے، قتل ہے۔ وہ بندہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے گا اسے پاکستان میں جینے کا حق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ ملک لیا ہی اسی پیغمبر اسلام کے نام پر گیا اور پھر اسی ملک میں اسی پیغمبر کی گستاخی ہوتی رہے، یہ پاکستانیوں سے برداشت نہیں، نہ ہمارے سابق حکمرانوں سے برداشت ہو سکا، نہ بانی پاکستان نے اسے برداشت کیا، نہ مصور پاکستان نے اسے برداشت کیا، اور نہ ہی پاکستان کی عوام اسے برداشت کرے گی۔ مشرف حکومت میں شور مچایا گیا کہ یہ قانون بڑا سخت ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو سب سے پہلے جو اس میدان میں مشرف کے خلاف، حکومت وقت کے خلاف جس نے آواز اٹھائی وہ ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اس وقت یہ 2006 کی بات ہے، میں جامعہ نعیمیہ میں مفتی کورس کر رہا تھا تو 14 فروری کو یہ جلوس نکلنا تھا داتا دربار سے اسمبلی ہال تک۔ ابھی ہم داتا دربار پہنچے، ڈاکٹر سرفراز رحمت اللہ علیہ نے یہ پہلی بڑی کال دی تھی لوگوں کو کہ لوگوں آج پیغمبر اسلام کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، اٹھو اور پیغمبر اسلام کی ناموس پر قربان ہو جاؤ۔ ہم نے دیکھا لاہور کی ان جگہوں پر قدم رکھنے کی جگہ باقی نہ تھی، تو بالآخر ڈاکٹر صاحب پر جھوٹے مقدمات بنا کر آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ ہمارے جامعہ نعیمیہ کے وکیل تھے محمد عارف آوان صاحب، انہوں نے کئی مرتبہ کہا ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ گرفتاری نہ دیں، آپ نے فرمایا نہیں میں خود گرفتاری دوں گا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے اگر مجھے جیل میں جانا پڑے تو اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ اور جیل سے بعد جب آپ سے انٹرویو لیا گیا آپ نے کہا میں دنیا کے ہر ملک میں گیا ہوں، بڑے بڑے ہوٹل پر گیا ہوں، شہنشاہوں کی دعوت پر گیا ہوں، لیکن جو مزہ پیغمبر اسلام کی ناموس کی خاطر جیل کی بند کوٹریوں میں تاریک کمروں میں ہوا مجھے آیا، یہ دنیا کی کسی اور آرام دہ جگہ پر مجھے نہیں آیا۔ آج ہم انہیں کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اگر ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے تو آج یہ 295C یہ قانون آپ کو نہ ملتا، اور لوگ تو پہلے بھی چاہ رہے تھے۔ اور دوسرا آپ کا جو کارنامہ ہے ڈنمارک میں جب پیغمبر اسلام کے خلاف خاکے شائع کیے گئے تو اس وقت بھی جلوس کی قیادت کرنے والے، امت کی قیادت کرنے والا جو شخص تھا وہ بھی ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اور حکومت سعودیہ نے حضرت سیدہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو نجدیوں کے کہنے پر زمین دوز کر دیا۔ ظاہر آج میری ماں کی قبر کو اگر گرایا جائے تو کیا گرانے والوں کے میں حق میں باتیں کروں گا؟ آپ میں سے کسی کے والدین کی قبر کو گرایا جائے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو گرانے کا دکھ اگر دنیا پوری میں سب سے پہلے کسی کو ہوا تو وہ ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمت اللہ علیہ تھے۔
گویا کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت تھی کہ آپ کی والدہ کی قبر کو گرانے والوں کے خلاف بھی آپ نے آواز بلند کی اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر کو گرانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور پھر مشرف نے قانون بنایا نسواں بل اور زنا بالجبر اور بالرضا کا قانون جو قرآن اور سنت کے مخالف تھا. اس وقت ہر بندہ ڈرا ہوا تھا کہ اگر ہم نے مشرف کے خلاف آواز اٹھائی تو ہمیں ایسی جگہ پھینک دیا جائے گا جہاں ہم زندگی بھر کوئی ہمیں تلاش بھی نہیں کر سکے گا. لوگ ڈر گئے کہ اکبر بگٹی جیسے اتنے بڑے قبیلے کے سربراہ اس کے آگے کچھ نہ کر سکے. لیکن ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سب باتوں کا معلوم علم تھا، لیکن پھر بھی نکل پڑے اور نعرہ لگایا خبردار میں ہوں جو جابر وقت کے سامنے سلطان وقت کے سامنے بات کروں گا کہ یہ تمہارا قانون نہ قرآن کے مطابق ہے نہ حدیث کے مطابق ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ زلزلہ زدگان کی خدمت جتنی جامعہ نعیمی اور تنظیم المدارس کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں ہوئی، آج آپ کشمیر میں جا کر دیکھو ہر دوسری مسجد میں آپ کو نظر آئے گا زیر اہتمام تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان. ڈاکٹر صاحب اس کے ناظم اعلیٰ تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک بادشاہی مسجد میں یہ جو تبرکات رکھے گئے ہیں یہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو تحائف میں دیے گئے تھے تیمور بادشاہ کے زمانے میں. تو نالین مبارک چوری ہو گئی. ظاہر ہمارا اپنا جوتا چوری ہو تو ہم مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے کئی لوگوں کو کہتے ہیں، لیکن نالین مبارک کا جس سے سب سے پہلے جس شخص کو احساس ہوا وہ بھی ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تھے. پھر عراق اور افغان جنگ میں امریکہ کے خلاف بولنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی. ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور عراقیوں اور افغانی بھائیوں کا ہمدردی کے لیے گھر گھر جا کر پیغامات بھیجے اور گھر گھر جا کر دستک دی کہ عراقیوں اور افغانی بھائیوں کی مدد کے لیے اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. پھر سب سے پہلا مسلمانوں کا قتل اور خودکش حملہ کس پر ہوا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. پھر مسلمانوں کی قوتوں کو دبانے کے لیے دوسرا حملہ حضرت عثمان غنی